ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں اور کل مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، گزشتہ سے پیوستہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شیطان کا تعارف اور اس کا طریقہ واردات۔ شیطان کا تعارف کیا ہے اور اس کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا انداز اور طریقہ کار کیا ہے، اگر ہم اس بات کو جان لیں گے تو پھر ہمیں شیطان کی مکاریوں سے، عیاریوں سے اور چلاکیوں سے اور اس کی فریب کاریوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ برادران اسلام، سب سے پہلے شیطان کے بارے میں قرآن پاک کے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دو اصول سمجھ لیں۔ پہلا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا اوپنلی دشمن ہے۔ ایک یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دے دی ہے، ہمیں بتا دیا ہے، کسی ہمیں پردے میں نہیں رکھا بلکہ واضح اور دو ٹوک طریقے سے بتا دیا ہے کہ برائی کی قوت شیطان یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، ڈھکا چھپا نہیں، کھلم کھلا دشمن ہے اور اعلانیہ دشمن ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو نسبتاً اس کا مقابلہ کرنا، اس کی چالاکیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بتایا، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں قرآن حکیم میں دوسرا اصول بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو اور اس کو دشمن کے طور پہ ٹریٹ کرو، دشمن کے طور پر اس کا مقابلہ کرو۔ تو یہ دوسرا اصول بھی جو اللہ نے قرآن پاک میں کھڑا کیا ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھنا ہے، اسے دوست نہیں سمجھنا۔ جو کہ دشمن کو دشمن سمجھ کے مقابلہ کریں گے تو مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی چالاکیوں، مکاریوں، فریب کاریوں اور اس کی گمراہیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیے۔ ایک تو یہ کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور دوسرا یہ کہ تم نے بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان اپنے ذہن میں بات بٹھا لے اور اس کے پیش نظر اپنی زندگی بسر کرے۔ ایک تو شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، اور دوسرا میں نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر زندگی گزارنی ہے، اور میں نے شیطان کے قابو نہیں آنا، اس کے راستے پر نہیں چلنا، اس کی پیروی نہیں کرنی اور اس کی اتباع نہیں کرنی، بلکہ اس کے مقابلے میں نے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ بالفاظ دیگر میں نے قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ بات بھی بالکل طے ہو گئی۔ ایک اور بات یہ سمجھ لیں کہ شیطان کرتا کیا ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، باقی کام انسان نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، ایک کچوکا لگاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، اسے ٹھونگا مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، بچہ جس کی وجہ سے رو پڑتا ہے۔ ہر انسان کو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، رسول پاک نے اس کی نفی کی، ہر بچے کو کچوکا لگاتا ہے۔ دیکھیں بچہ روتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے کچوکے اور ٹھونگے کی وجہ سے روتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ بھائی تگڑا ہو جا، اب میرا اور تیرا مقابلہ ہے، تو دنیا میں آ گیا ہے، اب میں بھی دنیا میں ہوں، میرا اور تیرا مقابلہ ہے۔ تو شیطان یہ پہلا کچوکا لگا کے انسان کو خبردار کر دیتا ہے۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، جیسے دوران خون ہوتا ہے، خون گردش کرتا ہے اور خون پورے جسم کے اندر جو ہے وہ سرایت کیا ہوتا ہے اور دوڑ رہا ہوتا ہے مختلف رگوں کے اندر۔ فرمایا کہ شیطان اسی طرح تمہارے جسم میں دوڑتا ہے جس طرح جو ہے خون دوڑتا ہے۔ اس سے بھی ہمارے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو گیا، یعنی عملی طور پہ، پریکٹیکلی طور پہ شیطان کر کچھ نہیں سکتا، لیکن وہ دوڑتا جسم میں اس طرح ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح خون کی گردش ہے اور اس کا ایک اپنا کام ہے، اسی طرح شیطان بھی رگوں میں دوڑتا ہے اور خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا ایک ہی کام ہے، وسوسے، خیالات، تصورات، برے خیالات، برے تصورات، برائی کا خیال، یہ چیزیں اس نے ڈالنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کا کام ختم۔ اگلا کام انسان نے خود کرنا ہوتا ہے۔ تو شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں حساس ہونا چاہیے اور چوکنا ہو جانا چاہیے کہ شیطان ہمارے اتنا قریب ہے کہ جس طرح ہمارا خون ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے، اس طرح شیطان اور اس کے وسوسے بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہر انسان کو ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم اچھا خیال بھی آ رہا ہوتا ہے، برا خیال بھی آ رہا ہوتا ہے اسی وقت، یعنی دل کرتا ہے اچھائی کر لوں اور دوسری طرف برائی کا بھی ساتھ ہی خیال آ رہا ہوتا ہے۔ تو جو اچھا خیال آ رہا ہوتا ہے وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نیکی کا فرشتہ، محافظ فرشتہ نیک وسوسے ڈالتا ہے، نیکی کے ارادے، خیالات پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف مان ساتھ میں ہی شیطانی خیال بھی آ رہا ہوتا ہے، برائی کا خیال بھی آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو ہمارے ساتھ دو قوتیں، ایک روحانی قوت، ایک شیطانی قوت، یا یوں کہہ لیں ایک نیکی کی قوت، ایک برائی کی قوت، یا یوں کہہ لیں ایک فرشتے کی قوت اور ایک شیطان کی قوت۔ فرشتہ ہمیں نیکی کی طرف جو ہے ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے، نیکی کرو، نیکی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کے لیے انگیخت کرتا ہے اور اسے انگیج کرتا ہے کہ نیکی کرو، اور شیطان برائی، گناہ، غلط کاری اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی،
जहन्नुम के रास्ते पर डालने की कोशिश करता है बजरिया वसवसा। फरिश्ता भी इरादा ही डालता है। फरिश्ते ने भी नेकी ज़बरदस्ती नहीं करवानी होती, नेकी या बुराई इंसान ने खुद परफॉर्म करनी होती है, खुद उसे करना होता है। लिहाजा कभी नेकी की कुव्वत गालिब आ जाती है और इंसान बुराई को कुचल देता है, नेकी करने में कामयाब हो जाता है। और बाद औक़ात बुराई की कुव्वत गालिब आ जाती है और नेकी सरेंडर कर जाती है और इंसान बुराई का पेशेखैमा बन जाता है। इस वजह से ये दोनों कुव्वतें साथ साथ है। हमें ये कोशिश करना चाहिए माहौल के एतबार से, ख्यालात के एतबार से, अच्छे तसव्वुरात के एतबार से नेक माहौल में रहना चाहिए, ताकि जब दोनों ख्याल आए, नेकी का भी और बुराई का भी, हमारी नेकी गालिब रहे और बुराई मगलूब हो जाए। क्योंकि एक ही वक्त में बंदा चाहे नमाज भी पढ़ रहा हो, बंदा चाहे कोई नेक काम भी कर रहा हो और चाहे कोई गुनाह कर रहा हो, दोनों सूरतों में नेकी और बुराई का ख्याल इकट्ठा आता रहता है, दिल में आता रहता है, ये नेकी है, ये बुराई है, ये कर लूँ या ये कर लूँ, इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है। अगर बुराई की कुव्वत गालिब आ जाती है तो नेकी रह जाती है, बुराई हो जाती है। और अगर नेकी की कुव्वत गालिब आ जाती है तो फिर बुराई छूट जाती है और बंदा नेकी कर गुजरता है और शैतान की जो है वो नाक आलूद हो जाती है। इस वजह से आदमी को चाहिए अपने आप को ऐसे माहौल में रखे और इस तरह के ख्यालात में रखे और इस तरह इबादत में लगा रहे, ज़िक्र अज़कार में लगा रहे, ताकि वो शैतान के हमलों से और शैतान के ख्यालात से महफूज रहे। वरना ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। कभी शैतान जीत जाता है, इंसान हार जाता है, और कभी इंसान जीत जाता है और शैतान हार जाता है। ये नेकी और बुराई की जंग है, कुश्ती है, ये होती रहती है, चलती रहती है। बड़े से बड़ा नेक बंदा भी बुराई कर बैठता है और बड़े से बड़ा बुरा बंदा भी जो है वो नेकी के रास्ते पर चल निकलता है। लिहाजा ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। और शैतान करता क्या, जान नहीं छोड़ता, वसवसा उसने डालना है, उसने जान नहीं छोड़नी, उसका मिशन ही वसवसे डालना है, उसका काम ही वसवसे डालना है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये वो शैतान है जो इंसान के सीने में वसवसे डालता है। और पीछे इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल खन्नास, अल खन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। खन्नास का माना होता है पीछे हट के वसवसे डालना, यानी बाज ना आना, पीछे हटा फिर वसवसा डाला, पीछे हटा फिर वसवसा डाला। आप देख के बंदा नमाज शुरू करता है, पीछे हट जाता है, और जैसे ही नमाज शुरू करने के बाद नियत बांध लेता है, फिर जो है अपने ख्यालात जो है वो मुंतकिल करना शुरू कर देता है, वसवसे डालना शुरू कर देता है। तो इसका काम यही है, ये अपना काम नहीं छोड़ता। हम अल्लाह के बंदे, हमने भी अपना काम नहीं छोड़ना, नेकी करते रहना है, नेकी से इसका मुकाबला करना है। इसका काम है वसवसे डालना, पीछे हट के जो इंसान को बुराई की तरफ लगाते रहना, ये इसका मिशन है। और यहाँ अल्लाह ने एक और बात भी बताई है, ये सूरह नास है, कुरान पाक की आखिरी सूरत है, मिनल जिन्नति वन नास। जो शैतान होते हैं वसवसे डालने वाले, ये जिन्नों में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। ये बिल्कुल बड़ी अहम बात अल्लाह ने बताई है कि ये शैतान जो है ये जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी हैं। जिन्नों में से तो इब्लीस है और उसके जितने चेले चांटे जो उसके कस्टडी में आते हैं वो सब इसमें शामिल है। उनका काम यही है, बुराई को प्रमोट करना और बुराई को हम करना। और दूसरी तरफ इंसानों में से भी शैतान होते हैं, वो मुख्तलिफ रूप में होते हैं, वो हुक्मरानों में भी हो सकते हैं, वो दीनदार तबके में भी हो सकते हैं, वो जो है बुरे लोगों में भी हो सकते हैं। हर तरह के लोगों में वो इंसानी शैतान पाए जाते हैं। सिर्फ जिन्नाती शैतान ही काम नहीं कर रहे होते, इंसानी शैतान भी काम कर रहे होते। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात इंसान किसी की सोहबत में लगता है और नेकी छोड़ जाता है, बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है उसकी बातों में आके। वो गोया के उसके लिए एक इंसानी शैतान है जिसने उसको सीधे रास्ते से हटा दिया। और अगर मैं नाम लेके कह दूं, आज के दौर में अगर इंसानी शैतान आपने वैसे ही खुल्लम खुल्ला देख लें तो आजकल के मुल्हिदीन है, मुल्हिदीन एथीस्ट जो मुल्हिदीन है, इल्हाद फैला रहे हैं, जो अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहे हैं। ये जगह जगह पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर। ये वहाँ से फीडबैक जो पीछे से वहाँ से जो लेते हिदायत और यहाँ जा आके उनको फैलाते, फीडबैक लेते हैं वहाँ से, यूरोप से, अमेरिका से, शैतानी कुव्वतों से। ये मुल्हिदीन ने अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया, कुरान पे एतराज़ कर दिया, इस्लाम पे एतराज़ कर दिया, रसूल पाक पे एतराज़ कर दिया, लोगों के दिलों में वसवसा डाल दिया। ये मुल्हिदीन आप कुल्लम खुल्ला समझ ले इंसानी शैतान है।
یہ انسان کی شکل میں بھیڑیے ہیں اور انسان کی شکل میں یہ کھلم کھلا انسانی شیطان ہے جو لوگوں کو مذہب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں وسوسے واضح طور پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انسانوں میں پھیلے ہوتے ہیں اور لوگوں کو نیکی سے ہٹا کر برائی پہ لگا دیتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ شیطان کا ایک مختصر سا میں نے خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تمہیدی طور پہ۔ اب قرآن پاک کی زبان میں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے شیطان کے حوالے سے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب بندہ اسلام میں پورا داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ زیادہ قابو بندہ اس وقت آتا ہے کہ جب آدھا تیتر آدھا بڈیر، یعنی آدھا سا اسلام کی طرف آدھا سا بے دینی کی طرف گڑبڑ سا کام ہوتا ہے، تو ایسا بندہ شیطان کا خاص ٹارگٹ ہوتا ہے، اسے وہ نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اسلام میں پورا بندہ داخل ہو جائے، اسلام کو مکمل فالو کرے، مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل کرے، قرآن و سنت کی پیروی کرے، تو الحمدللہ شیطان برائے نام ہی صرف اسے بھٹکا سکتا ہے۔ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی سیکورٹی کے حصار میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کوئی پارٹ ٹائم دین نہیں ہے، اسلام فل ٹائم دین ہے۔ اس کو پارٹ ٹائم دین نہ سمجھے، فل ٹائم دین ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اور جو فرائض ان کو پورا کریں، واجبات کو پورا کریں، اور جو شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں انہیں پورا کرتے رہیں، اور اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ یہ اگر ہوگا تو پھر انسان شیطان کا ٹارگٹ بنا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اسلام میں ادھورے داخل ہیں۔ کوئی نماز پڑھ لی، کوئی نہ پڑھی، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ نہ رکھے، کچھ زکوٰۃ دے دی، کچھ نہ دی، کچھ نیکیاں کر لی، کچھ برائیاں کر لیں، گڈ مڈ۔ یہ جو گڈ مڈ ہے نا، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اس سے اپنے آپ کو مکمل نیکی میں لے کے آنا ہے اور اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل فرمائے۔ آگے ساتھ ہی فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے تم نے نہیں چلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور وہ دشمنی کیسے کرتا ہے، گمراہ کیسے کرتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی قرآن پاک نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ کس طرح بندے کو گمراہ کرتا ہے اور کس طرح پھر اس کو دھکے دے کے چلا جاتا ہے اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی زبان میں سنیں سورہ حشر کی آیت نمبر 15 اور 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کے طریقہ واردات کو بیان کرتے ہوئے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کی مثال کچھ اس طرح ہے، گویا کہ وہ انسان سے کہتا ہے اکفر، تو کفر کر، تو کفر کا ارتکاب کر، تو گناہ کا ارتکاب کر، تو فلاں برائی کر۔ یہ شیطان اسے وسوسوں کے ذریعے اکساتا ہے۔ ظاہر عملی طور پہ تو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وسوسوں کے ذریعے، خیالات کے ذریعے، حالات کے ذریعے، ماحول کے ذریعے وہ اکسا رہا ہوتا ہے اکفر، کہ تو کفر کر، اللہ کا انکار کر، دین اسلام کا انکار کر، آخرت کا انکار کر۔ فلما کفر، جب انسان اس کی بات مان کے نعوذ باللہ کفر کر لیتا ہے، آگے سے پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کوئی خوش نہیں ہوتا کہ اس نے کفر کر لیا ہے، خوش ہوتا ہے تو اپنے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں بتاتا۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ یعنی جیسے ہی بندہ کفر کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، کفر کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا گمراہی پہ چلتا ہے، اس کے کہنے پر، اس کے وسوسہ ڈالنے پر، تو شیطان فوراً کیا کہتا ہے قرآن پاک کی زبان میں؟ انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ یعنی کفر تو نے کر لیا، تو جا جہنم میں، گمراہی پہ تو چل نکلا، تو جا جہنم میں، انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ اس کی دوستی صرف وسوسوں کی حد تک ہے۔ جیسے ہی وسوسہ ڈال کے گمراہ کیا بندہ، یہ چلتا بنا، اس کا کام ختم۔
یہ ایک ایسی گمراہ کر لیتا ہے بندے کو، کفر کا ارتکاب کروا لیتا ہے. آپ دیکھیں بعد میں بندہ شرمندہ بھی ہوتا ہے. جب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو بندہ شرمندہ ہوتا ہے اور اسے ندامت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اسے چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے. وہ گناہ کروا کے اپنا کام کر کے وہ نکل چکا ہوتا ہے. قرآن پاک نے بتایا کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر. جب انسان اس کی بات مان کے کفر کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے انی بری من کا، میں تم سے بیزار ہوں. اور آگے سے ایک اور بات بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ گناہ تو نے خود کیا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو نہیں ڈرتا، تو نے جان بوجھ کے گناہ کیا ہے، تو جانے تیرا گناہ جانے. یہ کہہ کے چلتا بنتا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے تو استفتی قلبہ کا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ. کسی مفتی سے بھی فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں. استفتی قلبہ کا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ. اور یقین جانے دل بالکل صحیح فتویٰ دیتا ہے. بندہ بات نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے، دبا جائے، اس کا گلا گھونٹ دے، یہ ورنہ دل کا مفتی صحیح فتویٰ دیتا ہے. جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں تو دل کا مفتی ایک دفعہ یہ بتاتا ضرور ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تجھے پتہ ہے. باقی پھر بندہ یرغمال ہو جائے یا غلط راستے پر چل پڑے وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ ہر بندے کا جو دل ہے وہ ایک مفتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے. چاہے کوئی بندہ کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کر رہا ہو، ایک دفعہ اس کا دل یہ کہتا ضرور ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کا وہ گلا گھونٹ دے، نہ بات مانے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک دفعہ دل اسے خبردار ضرور کرتا ہے. تو بندے کو اسی وقت چونک جانا چاہیے کہ مجھے وسوسہ آ رہا ہے اور میں نے برائی کے راستے پر نہیں، نیکی کے راستے پر چلنا ہے. اب شیطان کی بات اس نے مان لی، شیطان بیزار ہو کے چلا گیا. اللہ نے پھر دونوں کا انجام بھی بتا دیا ہے. فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، ان دونوں کا انجام یہ ہے أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. شیطان بھی اور اس کے چیلے بھی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا یہی علاج ہے. اگر نعوذ باللہ شیطان کے کہنے پہ کافر ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. لیکن اگر کافر ہونے سے بچ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کلمہ طیبہ کی برکت سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے. اور شیطان ایسے ہمارے اسلام کے اندر ایسی ایسی باتیں بھی بتائی گئی ہیں، اگر ان باتوں کو اپنا لیا جائے تو انسان شیطان سے بہت حد تک محفوظ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں تو پھر سمجھے کہ آپ کافی حد تک شیطان سے محفوظ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں کی سیکورٹی کے حصار میں آپ آ چکے ہیں اور شیطانوں سے آپ کی کافی حد تک بچت ہو چکی ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے فرمایا کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی. یعنی جیسے ہی مرے گا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا. جنت اور اس کے درمیان میں صرف موت رکاوٹ ہے، مرے گا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا. کب؟ جب ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا. اور آیت الکرسی ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی مبارک آیت ہے کہ شیطان بھی اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے. شیطان بھی یہ بات مان گیا ہے، شیطان بھی یہ بات تسلیم کر گیا ہے کہ آیت الکرسی کے سامنے میرا زور نہیں چلتا، میری طاقت نہیں چلتی. شیطان خود تسلیم کر گیا ہے اس بات کو. والفضل ما شاہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. تو دشمن شیطان بھی مان گیا ہے کہ آیت الکرسی سے میرا مقابلہ بنتا نہیں، آیت الکرسی سے میں مقابلہ نہیں کرتا اور میرا مقابلہ اس سے نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں شکست کھا جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ سن لیں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں جو صدقہ فطر آتا تھا اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی. بات بڑی سننے والی ہے. شیطان آیت الکرسی سے کس طرح ڈرتا ہے بات بھی سمجھ آ جائے گی اور میں یہاں اپنی بات کو مکمل بھی کر لوں گا. تو حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جو صدقہ فطر جمع ہوتا ہے غلے کا ڈھیر بن جاتا تھا تو آپ اس کی حفاظت کریں. حضرت ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث شریف نمبر 2311 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. تو وہ حفاظت کرتے تھے. ایک دن رات کو حفاظت کر رہے تھے، اچانک ایک آدمی آیا رات کے وقت اور وہ ایک طرف سے غلے کے ڈھیر کو بھرنے لگا، اپنی جھولی میں یا اپنی بوری وغیرہ میں بھرنے لگا.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چپکے سے گیا اور اس کو جا کے دبوچ لیا اور میں نے اس کو گرفتار کر لیا. میں نے کہا کہ میں تجھے رسول پاک کے پاس لے کے جاؤں گا اور کسی صورت بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور میرے اہل و عیال ہیں اور میں قسم کرسی کی زندگی گزار رہا ہوں, آپ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں, میرے اوپر رحم کھائیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رحم کھا کے اسے چھوڑ دیا. میں صبح کی نماز میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول پاک نے نماز کے بعد پوچھا اے ابو ہریرہ وہ رات کا جو تمہارا قیدی تھا اس کا کیا بنا, جو تمہارا رات کا قیدی تھا اس کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑا منت و سماجت پہ اتر آیا, گریہ ازاری کرنے لگا تو اللہ کا نام لے کے واسطے دینے لگا, میں نے اسے چھوڑ دیا. رسول پاک نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے, وہ دوبارہ آئے گا تم نے خیال رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک کا فرمان تھا, ظاہر ہے کہ میں چوکنا ہو گیا کہ دوبارہ لازماً وہ آئے گا. دوسری رات میں پہرا دے رہا تھا, وہ رات کے وقت چپکے سے آیا اور ایک طرف سے غلہ بھرنے لگا اور جیسے ہی بھرنے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا, کل تم نے مجھ سے جھوٹ بولا, آج میں رسول پاک کی بارگاہ میں تمہیں گرفتار کر کے لازماً پیش کروں گا. اس نے وہی عذر پیش کیا, میں غریب آدمی ہوں, میرے بچے ہیں اور اہل و عیال غریب ہیں, میرے اوپر رحم کھائیں, میں آئندہ نہیں آؤں گا, آج مجھے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر رحم آ گیا, میں نے پھر چھوڑ دیا. صبح فجر کی نماز میں حاضر ہوا. نماز کے بعد رسول پاک نے پوچھا اے ابو ہریرہ تیرے اس رات کے چور کا کیا بنا, رات کے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے بہت ہی منت و سماجت کی, ترلے منت پر اتر آیا تو میں نے رحم کھا کے چھوڑ دیا. رسول پاک نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے, وہ پھر آئے گا. تیسری دفعہ فرمایا پھر آئے گا. اس سے پتہ چلا اللہ کے نبی اللہ کے بتانے سے غیبی خبریں بھی جانتے ہیں. تو رسول پاک نے فرمایا کہ وہ تیسری دفعہ پھر آئے گا, لہذا چوکنا رہنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ٹھان لی, یہ تو پکی بات ہے, رسول پاک نے فرما دیا وہ آئے گا, آج میں نے چھوڑنا نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. کہتے ہیں تیسری رات جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو وہ آدمی اچانک آیا اور وہی کام کرنے لگا, غلہ بھرنے لگا, اور میں نے اس کو جا کے پھر جو ہے چپکے سے جا کے دبوچ لیا اور میں غصے میں تھا. میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا, آج جو مرضی بہانے بنا میں نہیں چھوڑوں گا, آج رسول پاک کی بارگاہ میں تجھے لے کر ہی جاؤں گا. اس نے پھر وہی باتیں, میں غریب آدمی ہوں, میں قسم کرسی کی زندگی گزار رہا ہوں, میرے بچے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کسی صورت نہیں چھوڑوں گا, 2 مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے, اب نہیں چھوڑوں گا, رسول پاک کی بارگاہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دے. بہرحال بڑی اس نے منت و سماجت کی, حضرت ابو ہریرہ نے نہیں چھوڑا. آخر میں کہنے لگا اگر آپ مجھے چھوڑ دینا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ جس کے بعد شیطان تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ایک ایسا وظیفہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ شیطان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ وظیفہ تم مجھ سے لے لے اور میری جان چھوڑ دے. میں غریب آدمی ہوں, میں ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے کام آئے گا. اور اس نے کہا کہ اگر رات کے وقت تو سوتے وقت وہ وظیفہ پڑھ لے گا تو پھر ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ, ایک باڈی گارڈ فرشتہ تیری حفاظت کرتا رہے گا اور ساری رات شیطان سے تیری حفاظت کرے گا. یہ وظیفہ عظیم وظیفہ تجھے بتا دیتا ہوں, آپ مجھے چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر رحم آ گیا اور اس کی باتوں کی وجہ سے اس نے کہا کہ ایسی نفع بخش بات آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مجھے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آمادہ ہو گیا. اس نے کہا آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. ساری رات ایک محافظ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا, تمہیں زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور شیطان بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر تو آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لے گا اور رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لیا کرے گا جب بستر پہ جائے گا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ وظیفہ لیا, مجھے رحم آ گیا, میں نے پھر اسے چھوڑ دیا. تیسری صبح رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک نے حسب معمول پوچھا ابو ہریرہ تیرے اس رات کے قیدی کا کیا بنا, اس نے تجھے کیا کہا, اسے تو نے گرفتار کیا یا نہیں کیا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑی منت و سماجت بھی کی اور اس نے کہا ہے کہ ایک وظیفہ, ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ آیت الکرسی کا عمل ہے, اور وہ سارے وضاحت کی اس نے رسول پاک کے سامنے. تو یا رسول اللہ میں نے اس کو رحم کہا کے چھوڑ دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم ہے جو 3 دن سے مسلسل یہ چور کی شکل میں آدمی آ رہا ہے یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا جو 3 دن سے بھیس بدل کے آ رہا تھا اور یہ غلہ چرا رہا تھا.
وہ شیطان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا, فرمایا ہے بڑا جھوٹا, ہے پکا جھوٹا اور کذاب, لیکن یہ بات اس نے تمہیں بالکل سچ بتائی ہے پکا جھوٹا, ہے پکا کذاب اور جھوٹا ہے, جھوٹ کے علاوہ اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو آیت الکرسی والی بات جو بتائی ہے یہ بالکل سچ اس نے بتائی ہے. آیت الکرسی کی یہی فضیلت ہے, جو بندہ رات کو پڑھ لیتا ہے ساری رات ایک محافظ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. میرے بھائیوں, یہ وہ وظیفہ ہے جس کو شیطان خود تسلیم کر گیا ہے, خود مان گیا ہے اور خود ہی بتا کے گیا ہے کہ اگر یہ پڑھ لیا کرو گے تو میرے سے بھی تمہیں چھٹکارا مل جائے گا, نجات مل جائے گی. تو آیت الکرسی کو اپنا معمول بنائیں, ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو جب بستر پر جائیں تو آخری کلام آیت الکرسی کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آرام کریں. تو یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے. شیطان کے وسوسوں سے بچانے کا رسول پاک نے ہمیں بہت سارے طریقے بتا دیے. انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری جمعہ میں اگلا جمعہ پڑھاؤں گا, اور شیطان کے حوالے سے جو مزید تعارف رہ گیا ہے اور اس کی کارستانیاں اور اس کا طریقہ فریب جو رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی شیطان اور نفس امارہ کی فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.